بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، اور ہم ان کی خواہش کے مطابق ہر طرح کے میووں اور گوشت سے ان کی مہمانی کرتے رہیں گے۔ یہ سورہ طور کی 22ویں آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں ان مومنین اور مخلصین کا تذکرہ چل رہا تھا جو جنت کے مستحق بنے، اور ان کی جو نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا تذکرہ ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو جو نعمتیں عطا فرمائیں گے اس کا مزید تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کو میووں اور گوشت سے ان کی مہمانی کرتے رہیں گے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، سورہ واقعہ 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو وہ میوے دیے جائیں گے جو ان کو پسند ہو، اور جو پرندوں کا گوشت جو ان کا جی چاہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بات بتائی ہے تاکہ لوگوں کو رغبت پیدا ہو، اور رغبت ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اس دنیا میں۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَعْثِيمٌ، وہاں وہ خوش طبعی کے طور پر ایک دوسرے سے جام شراب کا تبادلہ کریں گے، جہاں نہ کوئی بےہودگی ہوگی نہ کوئی برائی، اور پھر شراب کا تذکرہ کہ وہاں کی شراب انتہائی پاکیزہ ہوگی، اور اس میں کوئی بدبو نہیں ہوگی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جیسا کہ دنیا میں ہوتی ہے۔ دنیا میں شراب پینے والے کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، کیسے اول فول بکتا ہے اور کیسے اس کے ہوش و حواس فتح ہو جاتے ہیں اور وہ کہاں پر جا کر پڑ جاتا ہے، لیکن جنت کی جو شراب ہوگی اس میں وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، ان کی خدمت میں نو عمر لڑکے چکر لگاتے رہیں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں، اور پھر ان کے جو خدمتگار ہوں گے وہ بڑے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ ایسے نوجوان بچے ہوں گے، نو عمر بچے جو اسی عمر میں رہیں گے ہمیشہ، کبھی بھی وہ بڑے نہیں ہوں گے، وہی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھیں گے، اسی عمر میں پیدا فرمائے ہیں، اور اتنے پاک و صاف ہوں گے، وہ پاکیزہ ہوں گے جیسے کہ موتی چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھ دیا ہے۔ اس طریقے سے ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ یہاں سے جنتیوں کی بات چیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جنتی ایک دوسرے سے آپس میں بات کریں گے اور دنیا کے احوال پوچھیں گے کہ دنیا میں ہم لوگ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، ایمان اور عمل کے تقاضے کیسے پورے کرتے تھے، یعنی دنیا میں ہم عیش و عشرت میں مگن ہو کر غفلت کی زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ ہمیشہ ہمیں یہ دھڑکا لگا ہوا رہتا تھا کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہم نہ آ جائیں۔ یہ ڈر اور خوف کی بات وہ جو ہے وہاں پر کریں گے، کیونکہ جو ڈرنے والے ہیں دنیا میں وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا وہ ڈر ختم کر دیں گے۔ جو یہاں پر نڈر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، تو پھر وہاں پر ان کو خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ بات اس میں آئی ہے۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، وہ کہنے لگیں گے اس سے پہلے ہم کہ دنیاوی زندگی میں اپنے اہل و عیال میں رہتے ہوئے انجام آخرت سے ڈرا کرتے تھے۔ اس میں اور ایک بات یہ آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے اہل و عیال میں ڈر کر زندگی گزارتے تھے، خصوصی طور پر اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ہی گہری وجہ ہے کہ انسان کو انہیں جو چیزیں خراب کرتی ہیں اور اس کو زبردست گناہوں میں جو مبتلا کرتی ہیں وہ اس کے اہل و عیال اور بیوی بچوں کی محبت، یعنی اہل و عیال اور بیوی بچوں کی محبت میں انسان کیا کیا کر دیتا ہے، ان کو انہیں عیش و آرام مہیا کرنے کے لیے اور ان کی خواہشات اور ان کے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی دنیا بنانے کی خاطر انسان حرام کمائی کماتا ہے اور دوسرے لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے اور طرح طرح کی ناجائز تدبیریں کرتا ہے۔ اس میں انہی کا تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال میں ڈرتے رہتے تھے۔ ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، آخرت کی فکر ان کے اوپر غالب رہتی تھی، اس لیے وہ کوئی ایسے کام نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
لوگ لوگوں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو خاص طور پر اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں یہ طرح کے کام کرتے ہیں کہ ان کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اس سے متنبہ کیا گیا ہے کہ یہ کمزوری ہے انسان میں، اس سے منع کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے اس سے۔ اور پھر کہ جو جنتی جو بات چیت کریں گے اس میں یہ ان کی اہم بات ہوگی کہ خصوصی طور پر ہم جس چیز سے جو ہے بچ گئے، جو ہماری عاقبت تباہ ہونے سے ہم بچے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم دنیا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہمیں ان کے عیش و آرام اور ان کے شاندار مستقبل بنانے کی زیادہ فکر نہیں رہتی تھی۔ وہ یہ وہاں پر کہہ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ ہم ان کے درمیان رہتے ہوئے بھی اپنے اہل و عیال کے شاندار مستقبل اور ان کو عیش و عشرت مہیا کرنے کی زیادہ فکر نہیں کرتے تھے، بنسبت اس کے کہ ہم اس بات کی فکر زیادہ کرتے تھے کہ کہیں ہم سے اس سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری آخرت تباہ ہو جائے۔ یعنی وہ اپنی آخرت کی زیادہ فکر کرتے تھے بنسبت اس کے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ سامان مہیا کر دیں۔ تو اس میں وہ لوگ یہی بات جو ہے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم اس کی فکر زیادہ کرتے تھے کہ کہیں ہماری آخرت نہ تباہ ہو جائے اور کہیں ہماری اولاد کو ہم اس حالت میں نہ چھوڑ جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ اس بات کی زیادہ فکر رکھتے تھے، نہ کہ اس بات کی کہ ہمارے اہل و عیال ہمارے بعد خوب مزے اڑائیں اور ہم ان کو ایسی چیزیں مہیا کر دیں جو ان کے عیش و آرام کی ہو۔ تو یہ اس بات کی زیادہ فکر ہمیں نہیں تھی۔ تو اس میں ان تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے دیگر لوگوں کے لیے خوب مال کمانا چاہتے ہیں، حلال اور حرام ذرائع کو دیکھے بغیر، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے خوب سامان زندگی مہیا ہو اور ان کے لیے ہم مر کر جائیں تو بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر جائیں اور بڑے بڑے کاروبار چھوڑ کے جائیں۔ یہ فکر میں مرے جاتے ہیں لوگ اور اس کے تعلق سے بس یہ سوچتے ہیں کہ بس مال کماتے ہی جائیں۔ ان کے لیے اس میں بڑی تنبیہ ہے اس قسم کے لوگوں کے لیے کہ ایسی فکر مت کرو، یہ دنیا ہی میں کام آنے والی چیزیں ہیں جو تم کر رہے ہو، جو مال جو تم کما رہے ہو آخرت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم ان کے لیے آخرت کی فکر کرو، دنیا کے بجائے آخرت کی زیادہ فکر ہونی چاہیے انسان کو۔ دنیا کی تھوڑی سی ضرورتیں ہیں، انسان کی زندگی کتنی ہے اس کے لیے زیادہ محنتیں کرنے اور زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے لیے بہت زیادہ جوڑ کر رکھنے کے لیے جو چاہے طریقے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کے لیے فکر اگر کرنی ہو تو آخرت کی فکر کرنی ہے۔ یہ اس کے تعلق سے حکم بھی دیا گیا ہے سورہ تحریم 28 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اس میں بتایا گیا ہے کہ تم اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، اور جس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تندخو ہیں، بڑے سخت اور مضبوط دل کے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرماتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اس کو کر گزرتے ہیں۔ ایسے فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں، تمہارے اوپر وہاں پر کچھ بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تم اب فکر کرو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی، دونوں کے لیے اس میں حکم دیا گیا ہے۔ لیکن کیا المیہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے، ان کو زندگی کی ضروریات کی اس کی تکمیل کے لیے اور چھوٹی چھوٹی ضرورت کی خاطر اس کی فکر کرتا ہے اور اس کو تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن اس کی جسمانی ضرورتوں کا بہت لحاظ کرتا ہے لیکن روحانی ضرورتوں کا کچھ بھی لحاظ نہیں کرتا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، مجھے آخرت کی کیسی فکر کرنا چاہیے، وہاں کے عذاب سے بچانے کے لیے میں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچتا کہ وہاں پر جانے کے بعد آخرت میں جو جلایا جائے گا تو وہاں پر اس کو کیسی تکلیف ہوگی اس کو بچانے کی فکر نہیں ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی تکلیف کی فکر ہوتی ہے، وہ تکلیف دور کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دوستی نہیں، یہ محبت نہیں، یہ دشمنی
نہیں ہے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کی جسمانی ضرورتوں کا لحاظ کے ساتھ ساتھ روحانی ضرورتوں کا زیادہ لحاظ کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں جو عذاب سے وہ دوچار ہو جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑے رہیں گے اور حرام مال کمائیں گے، حرام مال کھلائیں گے، تو اس کی فکر ہم کو زیادہ کرنا چاہیے اور اس کے تعلق سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ اس میں ان تمام لوگوں کو ان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اس آیت میں بھی، کہ دیکھو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے، تمہیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو انہیں ایندھن بنانے سے بچائے، جو جہنم کا ایندھن جو بننے والے ہیں، اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تمہیں حلال کمائی کما کر ان کو کھلانا ہوگا، ایک چیز، اور دوسری چیز ان کو صحیح تعلیم اور تربیت، اسلامی تعلیم و تربیت سے ان کو نوازنا ہوگا تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اسلامی تعلیم و تربیت اصل میں کسے کہتے ہیں؟ آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ پڑھا دیا اور کچھ قاعدہ پڑھا دیا، نورانی قاعدہ پڑھا دیا یا کچھ کلمے یاد کرا دیے تو ختم ہو گیا یہ معاملہ، اب دنیا کی تعلیم جاری کر دو، اس کے بعد پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ فرض عین جسے کہا جاتا ہے، فرض کفایہ ایک ہے اور فرض عین ایک ہے۔ فرض کفایہ تو یہ ہے جو دین کے جو باریک جو مسائل ہیں، جو دقیق مسائل ہیں، اس کو جاننا اور اس کو پڑھنا، قرآن اور حدیث کی جو ہے مکمل تعلیمات، یہ تو سب لوگ نہیں حاصل کریں گے، اس کے لیے چند مخصوص لوگ ہوں گے وہ حاصل کریں گے اور ان مسائل پر آپ کا جو ہے جواب دیں گے۔ اور جو دین کے جو ضروری مسائل ہیں، فرض عین جسے کہا جاتا ہے، اس کی تعلیم ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری اور لازمی ہے، اس کا حاصل کرنا، اس کے بغیر انسان جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس کے سلسلے میں سب سے پہلے عقائد اور ایمانیات اپنے بچے کو بتانا چاہیے کہ تمہارا خالق اور مالک کون ہے، تمہارا پالنہار، تمہارا پالنے والا، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہاری ضروریات مہیا کرنے والا کون ہے، اس کے بارے میں بڑی اچھی طریقے سے بچے کو بتانا چاہیے اپنے۔ اور پھر اس کے بعد عبادات کے ادا کرنے کے سلسلے میں جو مسائل سے واقفیت کی جو ضرورت ہے، وہ تمام مسائل جو ہے ان بچوں کو بتانا چاہیے۔ نمازیں پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، جب جو بھی موقع آتا جائے گا، جیسا بچہ جس عمر کو پہنچتا جائے گا اس کے حساب سے اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے نماز کا معاملہ ہے، طہارت کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں مسائل جو ہے بچے کو بتانا چاہیے کہ نماز کے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، سنتیں ہیں، یہ چیزیں۔ اس کے بعد اور تھوڑا بڑا ہونے کے بعد روزے کے مسائل، پھر زکوٰۃ کے مسائل، پھر معاملات اور معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اخلاق و آداب کیسی ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں اس کو جو ہے بتانا ضروری ہے۔ اور پھر حقوق اور ذمہ داریاں اس کے اوپر کیا عائد ہوتی ہیں، حلال و حرام کیا ہے، جائز اور ناجائز کیا ہے، یہ تمام باتوں کے بارے میں بھی اس کو جو ہے بتانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کی تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات ایسے ہی ٹیڑھے بنگے طریقے سے نہیں، بلکہ اس کو صحیح تجوید کے اصولوں کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور کچھ مخصوص صورتیں ان کو حفظ بھی کرانا چاہیے۔ آخری پارہ ہے، 30واں پارہ ہے، اور دیگر صورتیں ہیں، بہت سی بڑی اچھی پیاری صورتیں ہیں جو روزانہ اس کی تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مسنون ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ الرحمن ہے، الف لام میم سجدہ ہے، سورہ ملک ہے، یہ تمام صورتیں بھی بچوں کو جو ہے حفظ کرانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بارے میں جو ہے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی اور ہمارے رسول کیسے تھے، ان کی کیا تعلیمات تھی، ان کی زندگی کیسے گزری، صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور جو ہے صحابیات کی زندگیوں کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں، جو حالات پیش آتے ہیں، جس کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احادیث بچوں کو جو ہے جو ضروری احادیث ہے اس کے بارے میں بھی ان کو علم دینا چاہیے۔ یہ تمام باتیں بتانے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل و عیال آگ سے بچ جائیں، جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا تھا کہ ہم ڈرتے رہتے تھے اپنے اہل و عیال کے بیچ میں رہ کر زندگی میں، اور آخرت سے ڈرا کرتے تھے۔ تو خود اپنی بھی فکر کرنا اور اپنے بچوں کی بھی فکر کرنا یہ ذمہ داری ہے ہماری، کہ بچوں کو چھوڑ نہیں دینا کہ بچے جو چاہے کر لیتے پھرو، اور آپ خود جو ہے کچھ کوششیں کر لے رہے ہیں لیکن بچوں کے لیے اور بیوی بچوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں، سب کے لیے کرنا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں نار جہنم کے جھلسا دینے والی آگ سے بچا لیا۔
پھر شکر ادا کریں گے وہ جنتی جنت میں یہ بات چیت کرنے کے بعد کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم پر فضل فرمایا اور احسان فرمایا کہ ہم کو ان تمام کاموں سے روک دیا جس سے وہ جو ہے ناراض ہوتے تھے، اور اس آگ سے ہمیں بچا لیا، جھلسا دینے والی آگ سے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ واقعی وہ بڑا ہی محسن اور بندہ مومن پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، لہٰذا آپ نصیحت کیے جائیے آپ اپنے پروردگار کے فضل سے، نہ تو کاہن ہے اور نہ مجنون۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نعوذ باللہ بری بری باتیں کہا کرتے تھے اور آپ کو کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں یا کاہن ہیں یا مجنون ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی تردید فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے، آپ نہ شاعر ہیں نہ کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں، آپ پر باضابطہ ہم وحی کرتے ہیں، کلام کا سلسلہ جاری ہے آپ کے اوپر، اور جو مجنون ہوتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ نہ شاعر ہو سکتا ہے اور نہ کاہن ہو سکتا ہے، آپ نہ مجنون ہیں اور نہ کاہن ہیں، آپ تو بحکم الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کا سلسلہ جو آپ کے اوپر جاری ہے اس کو آپ پیش کر رہے ہیں، جو انتہائی دانش اور بصیرت کا کلام ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ انہیں آپ کے انتظار میں ہیں کہ کہیں آپ کے اوپر گردش ایام آ جائے، یعنی یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ خدا نخواستہ مر جائیں، ختم ہو جائیں تو یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، جو ہم کو جو تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ کس کے اوپر گردش آتی ہے، میرے اوپر یا تمہارے اوپر، تم انتظار کرو اور انتظار کرنے کے بعد ہی معلوم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔